پاکستانیوں، عمران خان نے کہا ہے کہ خون کے رشتوں یعنی بہنوں اور بیٹوں ان سے ملاقات اور زندہ رہنے کے لیے بنیادی انسانی سہولیات کے سوا انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا کہ مجھے اپنے پاکستانیوں کے درمیان رہنا ہے، لیکن آج پہلی بار انہوں نے کہا کہ وہ صرف اپنے بچوں اور بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا آپ تصور کریں کہ وہ کس قدر تکلیف اور اذیت سے گزر رہے ہوں گے کہ جو انہیں آج یہ بات کہنی پڑی۔ وہ شخص جو ہمیشہ پاکستانیوں کے دشمنوں سے لڑتا رہا اور اپنے لوگوں کو کہتا رہا کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، جو ہر مشکل وقت میں ہماری ہمت باندھتا رہا اور ہمیں حوصلہ دیتا رہا، لیکن افسوس کہ ہم نے اسے تنہا چھوڑ دیا۔ شاید ہم نے اسے یعنی عمران خان کو دھوکہ دے دیا ہے۔ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے کھمبے کچھ بھی نہیں کریں گے، معاملات اپنے ہاتھوں میں لینے پڑیں گے، یعنی عوام کو خود ہی عوام کو باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ 8 فروری 2024 کے لیے ان کھمبوں نے کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ ہم نے خود ہی کیا تھا۔ اسی کو اس بار پھر دہرانا پڑے گا۔ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ کے مطابق اگر عمران خان کی آنکھ واقعی 85% ضائع ہو چکی ہے تو یہ ایک انتہائی سنگین قسم کا معاملہ ہے۔ معاملات حکومت اور ریاست کے ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں۔ جلد یا بدیر کئی لوگ قانون کے شکنجے میں آ سکتے ہیں۔ یہ مجرمانہ غفلت نہیں ہے، بلکہ یہ مجرمانہ کام کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ آسانی سے حل نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے جواب میں آنے والا جو عوامی رد عمل ہے وہ اتنا معمولی ہوگا۔ عمران خان کی بینائی چھیننا ایک پوری منصوبہ بندی تھی، ایک انتہائی گھٹیا اور گھنونا منصوبہ تھا جس کی طرف ہم بار بار اپنی خبروں اور تبصروں میں اشارہ کرتے رہے۔ یہی وہ وقت تھا جب عمران خان سے ملاقاتوں پر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی لگائی گئی۔ اس دوران ایک غلیظ منصوبے کے تحت عمران خان کی بینائی چھینی گئی۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ عمران خان کی تکلیف جو CRVO ہے، وہ تکلیف صرف آنکھ کی بیماری نہیں ہے، بلکہ پورے ویسکولر سسٹم یعنی خون کی نالیوں کا جو نظام ہے اس کی خرابی کی طرف ایک اشارہ ہے، جس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آنکھ کی جو ریٹینا کی نالیاں ہیں اور دماغ دل کی نالیاں ایک ہی بائیولوجیکل نظام کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہ ایک ریڈ فلیگ ہے۔ اس لیے صرف آنکھ نہیں بلکہ دل، دماغ اور خون کی نالیوں کے سارے نظام کی مکمل چیکنگ ضروری ہے، جو جیل میں یا ایک بہترین ہسپتال کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب چونکہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر تو کر دیا ہے کہ عمران خان کا 3 دن کے اندر اندر علاج ہونا چاہیے، اور وہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو عمران خان کے ذاتی معالجین ہیں ان کی موجودگی میں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بھی نہیں کہا انہوں نے کہ جو عمران خان کی فیملی ہے ان کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ نہ شوکت خانم کی طرف اشارہ کیا گیا، تو پھر اس پر کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ عمران خان نے اپنی ملاقات میں بار بار یہی کہا کہ میری مختصر سی جو محدود ضروریات ہیں، میں کوئی فرمائش نہیں کرنا چاہتا، اور میری ریکویسٹ انہوں نے میری ریکویسٹ نہیں مانی، لیکن ابھی بھی میں صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی کبھی بھی کمپلینٹ نہیں کرتے۔ ان کی ایک ڈیمانڈ صرف کتابیں ہوتی ہے، بیٹوں سے بات کرنے دیں۔ جیل حکام اور حکومت نے جان بوجھ کر ان کی صحت خراب ہونے دی۔ عمران خان کی رہائی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ہم نے کبھی میڈیکل گراؤنڈز نہیں لیا اور اب بھی نہیں لے رہے، صرف اس وقت کہ جب ان کی 15% بینائی رہ گئی ہے تو یہ خود ان کو ہسپتال لے کر گئے، لیکن ان کو میڈیکل پر رعایت نہیں چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیسز کی سنوائی ہونا ضروری ہے، اور وہ میرٹ پر باہر آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف جتنے بھی کیس بنائے گئے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ خان صاحب کی آنکھ کو پہنچنے والا نقصان پوری قوم کی بے حسی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔
بطور بے حس قوم ہم پر بالکل یہ لعنت بنتی ہے کہ اس کے بعد پارٹی قیادت جس کی جانب سے واضح حکمت عملی اور جرت مندانہ اقدام سامنے نہ آ سکے، جواب دہ ہے۔ خان حکومت نہیں، ریاست کی قید میں ہے۔ تمام عناصر قابل ملامت ہیں جو طاقت کی خاطر اس حد تک چلے گئے ہیں۔ محمود خان اچکزئی، اسد کیسر اور علامہ ناصر عباس جعفری صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ عمران خان کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ کو کس نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہیں، اور ان کی صحت سے متعلق باتیں محض پروپیگنڈا ہیں، اور سب 8 فروری کی تیاری کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن سہیل آفریدی اور سلمان اکرم راجہ بھی مایوس دکھائی دے رہے تھے۔ نہایت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ سب نے کھیل کھیل دیا۔ جن لوگوں پر انہوں نے اعتماد کیا، بدقسمتی سے انہی کے رویوں نے انہیں تکلیف پہنچائی۔ تاہم عمران خان کا ظرف اتنا بلند ہے کہ انہیں نہ کسی عہدے کی ضرورت ہے اور نہ کسی سہارے کی۔ وہ اللہ کے امان میں ہیں، اور وقت یہ حقیقت ثابت کرے گا، اور ایک کو پتہ بھی چلے گا۔ 73 سال کی عمر اور قید تنہائی میں 2.5 سال گزارنے کے بعد عمران خان کا یہ ایک جملہ تاریخ کی لوح پر کندہ ہو گیا ہے کہ میری جیل میں کوئی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ مجھے جینے کے لیے بنیادی ضروریات پوری کر دی جائیں۔ یہ ایک جملہ ریاست کی 4 سالہ فسطائیت، زمینی خدا بننے کے لامتناہی حربوں اور اندھی طاقت کو بہا کر لے گیا ہے۔ یہ ایک جملہ اس ہائیبرڈ نظام کے غرور اور تکبر کو، جو ان کے اوپر تکبر ہے ان کا، وہ زناٹے دار تھماچا ہے، اور یہ ایک جملہ اس ملک کے در و دیوار سے بازگشت کی طرح ٹکراتا رہے گا کہ جس شخص کو توڑنے کے لیے زمین و آسمان کی تمام بلائیں گرا دی گئیں، وہ 30 ماہ کی بدترین قید کے بعد بھی اپنا سر اونچا کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے ان سے کچھ نہیں چاہیے۔ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ریاست جسے مجرم ثابت کرتی رہی، خود اسی کے خلاف ایک سنگین جرم کا مسلسل ارتکاب کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 3 ماہ کے دوران سابق وزیر اعظم اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ عمران خان کی بینائی کا تیزی سے متاثر ہونا محض طبی معائنہ اور طبی معاملہ نہیں رہا، بلکہ ایک فوجداری نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت میں تسلیم کیا کہ عمران خان ریاستی تحویل میں ہیں اور ان کی حفاظت اور نگہداشت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ایسے میں ان کی مسلسل بیماری کی نشاندہی کو سنجیدہ نہ لینا، اکتوبر 2025 تک دونوں آنکھوں کی 6/6 بینائی کا ہونا اور جنوری میں دائیں آنکھ کی بینائی کا تقریباً ختم ہو جانا مجرمانہ غفلت ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب بینائی تقریباً ختم ہوئی تو پیمز کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد عارف کو بلایا گیا، جہاں خون کے لوتھڑے یعنی بلڈ کلوٹ کی تشخیص ہوئی، اور علاج انجیکشن سمیت کے باوجود دائیں آنکھ کی بینائی صرف 15% رہ گئی ہے۔ اس کے باوجود نہ ذاتی معالجین تک رسائی دی گئی اور نہ ہی اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت ملی۔ یہ طرز عمل تاحال جاری ہے۔ یہ معاملہ اب محض الزام یا قیاس آرائی نہیں رہا، بلکہ سپریم کورٹ کی جانب سے مقرر کردہ عدالتی معاون یعنی جو ایمیکس کیوری ہے، اس کی رپورٹ میں درج حقائق ہیں جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہیں۔ ایک ایسی رپورٹ جسے حکومت نے چیلنج بھی نہیں کیا، کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ یہ ظلم کیا گیا ہے۔ ہم دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت 1 سال پہلے ہی تحلیل ہو جانا چاہیے تھا۔ آج پی ٹی آئی کا حال جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ماضی کی ہر ناکام سیاسی جماعت سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ایسی ٹیم جو کمزور ہے، بے وفا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، صرف ٹی وی اور سوشل میڈیا پر باتیں کرتی ہے، مگر میدان عمل میں مکمل طور پر غیر مؤثر ہے۔ پلیز خان ایسی ٹیم کے ساتھ کوئی میچ نہیں جیت سکتے جو پہلے ہی آپ کو بیچ چکی ہو اور پس پردہ اپنے ہی کپتان کی ہار پر شرط لگا رہی ہو۔ آپ نے اپنی آنکھ پر ان ہی بے ضمیر اور بزدل لوگوں کی وجہ سے گنوا دی ہے۔ آخر اور کتنا نقصان آپ برداشت کریں گے؟
انصافیوں، ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ زمین پر صرف ایک ہی واحد طاقت ہے جو عمران خان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم نے بس ان باتوں پر توجہ دینی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی ہر طرح کی ہمدردی کا مکمل صفایا کرنا ہے۔ ڈیل اور مثبت خبروں جیسے جو فضول قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ بند کرنی ہیں۔ تحریک انصاف کی قیادت سے عملی لائحہ عمل مانگنا ہے۔ عدالت کٹ پتلی حکومت پر ملبہ ڈالنے والوں کا محاسبہ کرنا ہے۔ عمران خان کے علاوہ کسی مسئلے میں دلچسپی نہیں لینی۔ اگر آپ لوگ یہ کام کریں گے تو یقین مانیں کہ عمران خان کچھ نہ کچھ حاصل کر پائیں گے، ورنہ پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ تحریک انصاف کو بہت جلد قابو کر لیا گیا تھا۔ ہر فرد کے لیے مختلف لائحہ عمل اختیار کیا گیا تھا۔ ہر کسی کی کمزوری ڈھونڈ کر اس پر کام کیا گیا۔ حماد اظہر سے لے کر شیخ وقاص اکرم اور گنڈاپور سے لے کے علیم عادل شیخ تک، مثلا گنڈاپور کو بتایا کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم جواب میں خان کو رہا کر دیں گے اور تمہیں ہیرو بنا دیں گے۔ یہی پٹی سہیل آفریدی کو بھی پڑھائی گئی، حالانکہ یہ سب دھوکہ اور فراڈ تھا، ڈبل گیم تھی جس کے وہ استاد ہیں۔ دوسروں پر قابل اعتراض چیزیں ڈھونڈ کر قابو کیا گیا۔ انہی ہتھ کنڈوں سے انہوں نے تحریک انصاف پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے عمران خان کو مسلسل قید میں رکھنے کے لیے بڑوں کی مکمل معاونت کی۔ جب بھی مشکل وقت آیا تو انہیں بچایا، اور سوشل میڈیا پر ان کے کارندوں اور پے آؤٹ کے لیے ترسے ہوئے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے ان کا دفاع کیا، عوام کو اندھیرے میں رکھا۔ اگر خان کی پارٹی نہ ہوتی تو عوام شاید اتنا گمراہ نہ ہوتی اور کچھ کر سکتے، اور خان صاحب کی رہائی قید کے 1-1.5 سال بعد ہی ممکن ہو جاتی، نوبت یہاں تک کبھی نہ پہنچتی۔ لیکن اگر بزدل نام نہاد وکیل اور سیاستدان خان صاحب کی گرفتاری کے بعد یہ نہ کہتے کہ 5 دن میں خان باہر آ جائے گا تو شاید عوام ہی خان کو رہا کروا لیتی۔ لیکن ان ٹھنڈے بے غیرتوں نے عوام کو بھی ٹھنڈا کر دیا، اور عوام کو پتہ لگ گیا کہ شاید عمران خان خود ہی باہر آ جائیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں بیٹھنے کا کیا کوئی فائدہ ہے؟ قومی اسمبلی میں بیٹھنے کا کیا کوئی فائدہ ہے؟ سینٹ میں بیٹھنے کا کیا کوئی فائدہ ہے؟ جب عمران خان پر بات کرو تو وہ مائک بند کر دیتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پر ایک منظم احتجاج تک نہیں کر سکتے۔ خیبر پختونخوا کے علاوہ باقی جو اسمبلیاں ہیں ان سے استعفے دے دینے چاہیے۔